अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, हमने एक सिलसिला जो शुरू किया था शख्सियात के मुतालिक, हर दिन एक शख्सियत के बारे में मुख्तसर तौर पर हमने मालूम करना शुरू किया था। लेकिन चूँकि रमज़ान दरमियान में है, इसलिए मैंने सोचा कि रमज़ान में मसाइल बयान करने ही में बेहतर रहेगा और उसको मैं जो है सिलसिला छोड़ दिया था। अभी इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद से फिर दोबारा शख्सियात पर हम बात करेंगे और हर दिन इंशाअल्लाह एक शख्सियत के बारे में 10 से 15 मिनट के दरमियान हम बात करेंगे। उसमें बातें मुकम्मल नहीं आएंगी, लेकिन इतना तो ज़रूर होगा कि चंद बातें मालूम हो जाएंगी और शख्सियत का एक खाका हमारे जहन में आएगा। और उसका फ़ायदा यह होगा, शख्सियत को सुनने से फ़ायदा यह होगा कि हमारे अंदर भी, उनके अंदर जो भी काबिल उसवा चीज़ें हैं उन तमाम को अपने अंदर अपनाने की बात पैदा होगी। हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। आइए आज के इस वीडियो में हम मालूम करते हैं एक बहुत ही मशहूर मुहद्दिस इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह के बारे में। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह का शुमार याद रखें उन जलील क़द्र अइम्मा में होता है जो इल्म हदीस में जबरुल इल्म का मकाम रखते हैं। इसीलिए आप इल्म हदीस में एक फ़र्द की हैसियत से नहीं बल्कि इल्म हदीस का दायरतुल मारिफ की हैसियत से पहचाने जाते हैं। उलमाए जर्ह व तादील, उलमाए अस्माउर रिजाल और फ़नून हदीस में नाबिगा रोज़गार शख्सियात आपकी इमामत व जलालत, वसाक़त व अदालत पर मुत्तफ़िक़ हैं। हकीकत यह है कि आप ही की मेहनत शाक़ा की बदौलत आज हम अहादीस नबविय्या से अपने क़ुलूब को गरमाए हुए हैं, वगरना बक़ौल इमाम लैस इब्न सअद रहमहुल्लाह अगर इब्न शिहाब ज़ुहरी न होते तो बहुत सी अहादीस नबविय्या ज़ाय हो जाती। आपका नाम मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अल-असग़र इब्न शिहाब इब्न अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न ज़ुहरा, ये दरअसल ज़ुहरा जो है कबीले कुरैश की शाखों में से एक शाख था। उसी से आपका जो लक़ब हुआ ज़ुहरी, उसी ख़ानदान से यानी ज़ुहरी के ख़ानदान से कई सहाबा भी मौजूद हैं और अजीम शख्सियात भी मौजूद हैं, जिनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़ास, ये तमाम भी उसी में शामिल हैं। आपकी आदात के मुतालिक अगर बात करें तो आप अखलाक़ हमीदा का एक बेमिसल नमूना थे। कसरत इबादत की वजह से आपके माथे पर असर सुजूद था, जैसा कि मुनकदिर इब्न मुहम्मद फरमाते हैं कि रअयतु बैन ऐनै अज़्ज़ुहरी असर सुजूद। इसी तरह यूनुस बिन यजीद फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आप तिलावत कुरान पाक में मशगूल हो जाते और गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाते, हत्ता कि जब उनके पास कुछ न रहता तो गुलामों से भी कर्ज ले लिया करते और साइल को दे देते। इसी तरह अमर इब्न दीनार फरमाते हैं कि मैंने आपसे जूदो सखा में बढ़ा हुआ किसी को नहीं देखा। आप तबान कनात पसंद वाक़े हुए थे, आपको जो मिल जाता उसी पर काने हो रहते। दिरहम दीनार आपकी नज़र में कोई वक़ात नहीं रखते थे। अमर बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने दिरहम दीनार जिस कदर इमाम ज़ुहरी के यहाँ हक़ीर व बेक़द्र देखे हैं, किसी दूसरे के यहाँ ऐसे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उनके नज़दीक दिरहम दीनार भेड़ बकरी की मेंगनियों की तरह थी कि उन्हें जिस कदर जल्दी उठाकर बाहर फेंक दिया जाए इतना ही अच्छा है। आपकी तालीम का आगाज़ कुरान मजीद के हिफ्ज़ से हुआ। आपके चचाजाद भाई फरमाते हैं कि आपने सिर्फ 80 दिनों में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। फिर इल्मुल अंसाब के हुसूल के बाद आप इल्म फ़िक़्ह की तरफ मुतवज्जा हुए और अपने अहद के मशहूर फ़ुक़हा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया। उनमें सईद बिन मुसैयब, उर्वा बिन ज़ुबैर, उबैदुल्लाह वग़ैरह जैसे जयीद फ़ुक़हा शामिल हैं। आपके अहद में जो सहाबाए किराम बक़ैद हयात थे, उनकी मजालिस और उलूम से भी आप मुस्तफ़ीद होते रहे। अबू नुऐम अस्फ़हानी के बक़ौल आपने कमोबेश 20 सहाबाए किराम को देखा और उनसे इस्तिफ़ादा किया। उनमें से चंद अगर नाम जाने तो अब्दुल्लाह बिन उमर, अनस बिन मालिक, सहल बिन साद, साइब बिन यजीद, अबू उमामा इब्न सहल इब्न हनीफ रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। आपको इल्म हदीस में मशगूलियत किस तरह हुई उसके मुतालिक ख़ुद आप फरमाते हैं कि मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास शाम गया तो मैंने अब्दुल मलिक से मिलने की इजाज़त चाही, मगर मुझे इजाज़त न मिली। मगर कुछ देर बाद हाजिब अब्दुल मलिक के पास गया और उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, दरवाजे पर कोई नौजवान आदमी जिसके बाल सुर्खी माइल है खड़ा है, जो कि कुरैशी मालूम होता है। तो अब्दुल मलिक ने कहा उसका कोई नामो नसब बताओ। हाजिब ने कहा यह तो मैं नहीं जानता, मगर ये कि वो मुस्लिम बिन शिहाब की औलाद में से है। फिर इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि मैं अब्दुल मलिक के यहाँ दाखिल हुआ तो अब्दुल मलिक ने पूछा आप कौन हैं। उसके बाद मैंने अपना नस्ब बयान किया और कहा कि मेरे वालिद फौत हो गए और उन्होंने एक बड़ा कुंबा छोड़ा है। चूँकि उनकी माली हालत बेहतर नहीं थी इसलिए उन्होंने तरकह में कोई माल भी नहीं छोड़ा है। अब्दुल मलिक ने कहा आप कुरान पढ़ना जानते हैं? तो मैंने इस बात में जवाब दिया। उसके बाद अब्दुल मलिक ने पूछा कि क्या आप कुरान मजीद को
اس کے وجوہ علل کے ساتھ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے کہا یہ فضیلت و برتری والی بات ہے۔ پھر عبد الملک نے پوچھا کہ آپ علم الفرائض یعنی علم المیراث جانتے ہیں؟ تو امام زہری نے اس کے متعلق بھی ہاں جواب دیا۔ عبد الملک نے پوچھا آپ کے والد پر کتنا قرض تھا؟ تو امام زہری نے قرض کی مقدار بتائی۔ عبد الملک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کا قرض ادا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد الملک نے مجھے انعام دیا اور وظیفہ جاری کر دیا اور مجھے مدینے میں ایک گھر بھی خرید کر دے دیا۔ اتنے انعامات کے بعد مجھے کہا کہ جاؤ اور علم حدیث طلب کرو، علم کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول مت ہو جانا، کیونکہ میں یعنی عبد الملک تیری محفوظ آنکھ اور ذکی قلب کو پہچان لیا ہے، اور طلب علم کے لیے انصار کے گھروں میں آیا جایا کرو۔ عبد الملک کی علمی سرپرستی حاصل ہونے کے بعد امام زہری فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں انصار سے علم حدیث حاصل کرنے لگا۔ امام زہری جب علم حدیث کے حصول میں مشغول ہوئے تو اس علم کے حصول کے لیے انتہائی محنت و جانفشانی سے کام کرتے تھے۔ علماء حدیث کی مجالس میں شریک ہوتے، جو احادیث آپ سنتے ان کو محفوظ کر لیتے، احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے تکرار کرتے۔ آپ کے ہم مکتب صالح بن کیسان آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اور امام زہری جب علم حدیث حاصل کرنے لگے تو امام زہری نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم سنن نبویہ لکھا کریں، تو ہم وہ تمام احادیث لکھنے لگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی تھی۔ پھر امام زہری نے کہا کہ آؤ وہ تمام احادیث لکھیں جو نبی کے اصحاب سے مروی ہیں، تو امام زہری نے وہ بھی تمام روایت قلم بند کر لی، مگر میں نے وہ نہ لکھی۔ پس امام زہری کامیاب ہو گئے اور میں نے ضائع کیا۔ اسی طرح ابو الزناد فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف حلال و حرام سے متعلق احادیث لکھتے تھے، مگر امام زہری ہم میں سے سب سے زیادہ احادیث کو جاننے والے ہیں۔ امام زہری کی یہ عادت تھی کہ جب وہ شیوخ حدیث جیسے حضرت عروہ، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج وغیرہ سے احادیث سنتے تو گھر آ کر اپنی لونڈی یا بیوی کو سناتے تھے تاکہ وہ احادیث اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ صالح بن کیسان فرماتے ہیں کہ جب امام زہری عروہ اور اعرج جیسے محدثین اعظام کی مجالس سے مستفید ہو کر گھر لوٹتے تو امام زہری اپنی لونڈی کو سامنے بٹھا کر احادیث کی تکرار کرتے ہوئے کہتے حدثنا عروہ، حدثنا الاعرج، حدثنا فلان، حتیٰ کہ بعض اوقات جب لونڈی احادیث سن سن کر تھک جاتی تو وہ کہتی کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو امام زہری جواباً فرماتے کہ نالائق خاموش رہ، میں تیرا ارادہ نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ مجھے تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ لونڈی سوئی ہوتی، آپ اس کو جگاتے اور جو احادیث اس دن سنی ہوتی اس کے سامنے دہراتے تاکہ احادیث حافظہ میں محفوظ ہو جائیں۔ علم حدیث کے حصول کے لیے تقوی اور خوف الہی کا پایا جانا ضروری ہے، اور احادیث نبویہ کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی حافظہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ امام زہری میں یہ دونوں چیزیں منعم حقیقی کی طرف سے ودیعت کی گئی تھی۔ تقوی اور ورع اور کثرت عبادت کا تو ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے، جبکہ آپ کا غیر معمولی حافظہ، آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈالتے ہیں۔ آپ کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ جو چیز آپ یاد کر لیتے وہ پھر آپ نہیں بھولتے تھے۔ اس سلسلے میں جو واقعہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے امام زہری کے حافظہ کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ ہشام نے امام زہری سے کہا کہ میرے بیٹے کو چند احادیث لکھوا دیجئے۔ امام زہری نے کاتب کو بلا کر 400 احادیث لکھوا دی۔ امام زہری احادیث لکھوانے کے بعد ہشام کے پاس چلے گئے۔ خلیفہ ہشام نے اصحاب حدیث سے مخاطب ہو کر کہا تم کہاں ہو؟ امام زہری نے ان کے 400 احادیث بیان کی ہیں۔ ایک ماہ یا اس سے کم و بیش عرصے کے بعد ہشام نے امام زہری سے کہا وہ احادیث جو آپ نے ہمیں لکھ کر دی تھی وہ کہیں ضائع ہو گئیں؟ تو پھر امام زہری نے دوبارہ کاتب کو بلوا کر 400 احادیث املا کروا دی۔ خلیفہ ہشام نے دونوں نوشتوں کا موازنہ کیا تو دونوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ امام زہری نے تاریخ حدیث میں جو زندہ جاوید کارنامے اور آثار باقیہ چھوڑے ہیں ان میں سے 2 کارنامے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اول، اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب احادیث نبویہ کو باقاعدہ سرکاری طور پر مدون کرنے کا حکم دیا تو اس میں اولیت کا فخر اور امتیاز امام زہری کو حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن حزم اور تمام صوبوں کے والیوں یعنی گورنروں کے نام سرکاری پروانہ جاری کیا تھا کہ وہ اپنے علاقوں سے احادیث نبویہ کو جمع کریں۔ چنانچہ ابو بکر ابن حزم نے تھوڑی سی حدیثیں جمع کی، مگر جس شخص نے پورے اہتمام، جانفشانی اور ارقریزی کے ساتھ احادیث نبویہ جمع کی، وہ جو سب سے پہلے احادیث جمع کرنے والے کے لقب سے امت میں مشہور و معروف ہوئے وہ امام محمد بن مسلم زہری تھے۔ ابو نعیم نے محمد بن حسن سے اور انہوں نے امام مالک کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے احادیث جمع کی ان کو یکجا کیا وہ امام زہری ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ما ارى احدا جمع بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جمع ابن شہاب۔ دوسری بات یہ کہ امام زہری رحمہ اللہ
تاریخ حدیث میں سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے علماء حدیث کی اسناد کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کروائی، جبکہ ان سے قبل محدثین اعظام متن حدیث کے ساتھ سند بیان کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام زہری شام میں قیام کے دوران محدثین کو بغیر سند کے قال رسول اللہ کہتے سنا کرتے تھے، تو امام زہری اسناد کی اہمیت باور کروانے اور محدثین شام کی اس طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل شام، یہ کیا بات ہے کہ تمہاری حدیثوں کی باغ ڈور ہے اور نہ لگام، یعنی نہ سند ہے اور نہ مدار اسناد۔ تو ولید بن مسلم فرماتے ہیں اسی دن سے محدثین شام نے امام زہری کے متنبہ کرنے پر احادیث کے ساتھ اسناد کی اہمیت کو محسوس کیا، اور اس کے بعد بغیر سند کے کوئی حدیث نہ بیان کرتے تھے اور نہ ہی بغیر سند کے کسی سے کوئی حدیث سنتے تھے۔ ابو بکر حازمی نے امام زہری سے روایت نقل کرنے والے راویان حدیث کو ان کے حفظ و ضبط اور اتقان کے لحاظ سے 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ طبقہ اول، طبقہ اولا میں امام زہری سے روایت کرنے والے وہ روات شامل ہیں جو ثقافت و عدالت اور حفظ و اتقان میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے اور وہ ایک طویل عرصہ تک امام زہری کی مصاحبت میں رہے، چنانچہ ایسے راویان حدیث سے امام بخاری بغیر کسی رد و قدح کے روایات لے لیتے ہیں۔ ان میں امام مالک بن انس، سفیان بن عیینہ، عبید اللہ ابن عمر، یونس، عقیل، شعیب ابن ابی حمزہ اور ان کے علاوہ ایک جماعت کثیر شامل ہے۔ طبقہ دوم، طبقہ دوم میں وہ روات شامل ہیں جو عدالت میں طبقہ اولا جیسے تھے مگر حفظ و اتقان میں طبقہ اولا جیسے نہ تھے، اور وہ طویل عرصہ تک امام زہری کی مصاحبت میں بھی نہیں رہے تھے۔ ان میں عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، لیث بن سعد، نعمان بن راشد، عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر وغیرہ۔ طبقہ سوم میں وہ روات شامل ہیں جو امام زہری کی مصاحبت میں طویل عرصہ تک رہے لیکن وثاقت و عدالت اور حفظ و اتقان میں طبقہ اول و دوم جیسے نہیں، مگر یہ طبقہ امام ابو داؤد، امام نسائی کی شرائط پر پورا اترتا ہے۔ ان میں سفیان بن حسین سلمہ، جعفر بن برقان، عبداللہ بن عمرو بن حفص، زمعہ بن صالح مکی، یہ تمام شامل ہیں۔ طبقہ چہارم وہ روات اس میں شامل ہیں جو جرح و تعدیل میں طبقہ سوم جیسے ہیں مگر امام زہری کی مصاحبت میں طویل عرصہ تک نہیں رہے۔ یہ طبقہ ابو عیسیٰ ترمذی کی شروط پر پورا اترتا ہے۔ ان میں اسحاق بن یحییٰ، معاویہ ابن یحییٰ صدفی، اسحاق بن عبداللہ ابن ابی فروہ مدنی، ابراہیم بن یزید مکی، مثنى ابن صباح اور ایک جماعت کثیر شامل ہے۔ طبقہ پنجم، طبقہ پنجم میں ضعیف اور مجہول راویوں کا ایک گروہ شامل ہے جن سے مروی احادیث کو صرف اس وقت لیا جائے گا جبکہ ان کی مؤید روایات موجود ہوں گی۔ یہ طبقہ امام بخاری کی شرائط پر تو پورا نہیں اترتا مگر امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے ان سے احتیاط کے ساتھ روایات لی ہیں۔ ان میں حکم بن عبداللہ ایلی، عبد القدوس بن حبیب، محمد بن سعید وغیرہ شامل ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ امام زہری رحمہ اللہ کا تعارف یوں کرواتے ہیں کہ محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری احد الائمہ الاعلام وعالم الحجاز والشام، جبکہ تقریب التہذیب میں یوں فرماتے ہیں کہ الفقیہ الحافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، یعنی امام زہری حافظ حدیث تھے اور ان کی جلالت علمی اور اتقان میں تمام محدثین اعظام متفق ہیں۔ گویا کہ امام زہری کے عادل، ضابط اور ثقہ ہونے کے بارے میں کسی کو بھی کوئی شبہ نہ تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام زہری وہ حدیث میں حافظ اور حجت کا مقام رکھتے تھے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن سے ایک روایت نقل میں نے کیا ہے جس کو وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام زہری سے مروی حدیث قابل حجت ہیں، اور اصحاب انس نے امام زہری کو ثقہ کہا ہے۔ غرض یہ کہ امام زہری کی ثقافت، امانت، دیانت اور جلالت شان کے بارے میں ائمہ حدیث اور علماء جرح و تعدیل کے بے شمار اقوال ہیں۔